former honorable judges of High Court and Supreme Court, سرکاری افسران, مہمانان گرامی, خواتین و حضرات, آنریبل لا منسٹر, السلام علیکم. آج میرے لیے ایک انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ مجھے پاکستان بھر کے جو ہمارے چمکتے ستارے ہیں, جن کے ہاتھ میں قوم کی ترقی اور خوشحالی کی کنجی ہے, ان کو آج یہاں پر ان کو اعزازی سندیں دی گئیں ان کی بہترین کارکردگی کے اوپر, اور ان کی جو تعلیمی, سماجی, معاشی جو ان کی خدمات ہیں, ان کو آج ان کیمراز کے ذریعے پوری قوم نہ صرف آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, بلکہ وہ آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کی تحسین کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹریننگ پروگرام میں جو سیگمنٹس جو یہاں پر بتائے گئے, تعلیم سے لے کے سپورٹس, اور پھر فیلڈ میں جا کر آپ نے سیلاب زدگان کی جو خدمت کی ہے, وہ انتہائی قابل تعریف ہے کہ یہ جذبہ اس جوانی کی عمر میں جو آپ کے دلوں میں موجزن ہے. اور میں نے ابھی جو تصویری جو میں نے خبر نامہ دیکھا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ نے جنوبی پنجاب میں, کس طرح آپ نے پاکستان کے دوسرے صوبوں میں, اور خاص طور پر جو علاقے سیلاب کے حوالے سے تباہ ہو گئے تھے, ان میں جا کے آپ نے جو دکھی انسانیت کی جو خدمت کی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ وہ لوگ اس کو یاد رکھیں گے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر عطا فرمائے گا. میں سب سے پہلے آپ کے والدین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے محنت سے اور رزق حلال سے آپ کو پڑھایا لکھایا, آپ کو پالا پوسا, اور جس طرح آپ کی انہوں نے پاسداری کی اور آپ کا خیال رکھا. یقیناً بعض کیسز جناب عمر رسول صاحب نے, جو ڈائریکٹر جنرل ہیں اس اکیڈمی کے, میرے ساتھ انہوں نے بطور ڈائریکٹر LDA کام کیا, اور جتنے عرصے میں میرے ساتھ انہوں نے کام کیا, میں بغیر کسی لگی لپٹی کے میں یہ کہوں گا کہ I found him an outstanding officer. اور ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ لائیو وائر کے مانند, اور جو ڈیولپمنٹ کا کام میں ان کو کہتا تھا بڑی برق رفتاری سے اور سرخ فیتے کو کاٹتے ہوئے وہ یہ کام کرتے تھے. آج بڑے عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو اس زمانے کی یادیں تازہ ہو گئیں. وہ بھولی بسری نہیں تھیں, صرف دوسرے جو چیلنجز کی بنا پر وہ اوجھل ہو گئی تھی, آج تازہ ہو گئی. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور یہاں کے تمام ان اساتذہ کو, مجھے یقین ہے اس میں جج صاحب بھی شامل ہیں, اس میں خالد صاحب بھی شامل ہیں, اور دوسرے جو یہاں پر فارم آف سول سرونٹس موجود ہیں, جن کو میں کئیوں کو خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جو کہ بہت پاکستان کے عظیم سپوت ہیں, جنہوں نے اپنی پبلک سروس میں نام کمایا ہے, اپنی محنت سے, اپنی امانت سے, اپنی دیانت سے. میں آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہاں پہ بات ہوئی ہماری جو پبلک سروس کی جو اہداف ہیں, اور خاص طور پر
جو بنیادی جو آپ کے جو فرائض ہیں، انشاءاللہ اب آپ عملی میدان میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ عملی جو چیلنجز ہیں وہ میدان میں نظر آئیں گے. اس میں غربت ہے، اس میں بے روزگاری ہے، اس میں ناداری ہے، اس میں تعلیم کا فقدان ہے، اس میں کام کرنے کی جو ول ٹو ڈو اس میں کمی ہے، اس میں رسپانس کی کمی ہے. اس کے کئی وجوہات ہیں. میں کسی تفصیل میں جائے بغیر یہ ضرور کہوں گا کہ میں ان افسروں کو جانتا ہوں، ان پبلک سرونٹس کو جانتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑی تندہی سے کام کیا اور بڑی لگن سے کام کیا، اپنا خون پسینہ بہایا. لیکن ان میں سے بعض کو صرف اور صرف ایسی وجوہات کی بنا پر جن کی یعنی حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا. میں بڑا محتاط ہو کے الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں اس وقت، جن کا کوئی بے بنیاد الزامات کی بنا پر ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خاندان کے سامنے ان کو امبیرس کیا گیا، قوم کے سامنے ان کو امبیرس کیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر جو اچھے ایماندار پبلک سرونٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ایمانداری، محنت اور قابلیت سے پاکستان کی تقدیر بدل دیں اور اس قوم کے اندر غربت، بے روزگاری کا خاتمہ کریں، تمام دوسرے جو معاشرے کے جو اجزاء ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ اب ایک بار نہیں 100 بار سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کروں کہ نہ کروں. کل کو نہ جانے میرے ساتھ بھی وہی انجام ہوگا جو کہ ان کے جو سینئرز کے ساتھ ہوا. یہ ہے وہ ایک بڑا اسٹمبلنگ بلاک راستے میں، جس سے کہ ہماری جو سول سروس ہے وہ بیچارے اس وقت یقیناً وہ انرجی، وہ کمٹمنٹ کوشش کے باوجود نہیں دکھا پا رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ہیراکی کا، یہ عدلیہ کا اور یہ تمام یہ پارلیمان کا، یہ سب کا یہ ایک مشترکہ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اس ملک کے جو پبلک سرونٹ میں جانتا ہوں کس ابھی میں بلوچستان سے 10-12 دن پہلے وہاں پر تھا اور وہاں پر میں ایک علاقہ ہے صوبت پور جو سیلاب میں ایک سمندر نظر آتا تھا اور کئی مہینے آج بھی میں وہاں گیا ہوں چند دن پہلے تو وہاں پر ابھی بھی پانی کھڑا ہے اور لوگوں کو آج بھی بے پناہ مشکلات ہیں. وہاں پر سکول تباہ ہو گیا، وہاں کا پورا شہر پانی میں ڈوب گیا. میں نے وہاں پر ان کو کہا کہ ایک بہت اچھا سکول دوبارہ تعمیر کریں. آپ یقین کریں کہ وہاں کی انتظامیہ نے، وہاں کے ڈپٹی کمشنر نے، سیکرٹری ایجوکیشن نے مل کر میں نے ان کو 2 مہینے کا ٹارگٹ دیا تھا اور بہترین سمارٹ سکول انہوں نے بنایا وہاں پہ. یہ ہے وہ کارکردگی جو ہمارے جو پبلک سرونٹس کرنے کے اہل ہیں. اگر ان کو وہ ماحول مہیا کیا جائے، اگر ان کو وہ انیبلنگ سرکمسٹانسز ان کو مہیا کیے جائیں. میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں پر 10 سال اس صوبے میں نے جو گزارے ہیں، آئی تھنک وہ ہسٹری اس کو جج کرے گی، لیکن میں ایک بڑا خطا کار انسان ہوں. لیکن پبلک سروس میں جن افسران نے بہترین کام کیا ان کو ہم نے سروں کا تاج بنایا، ان کو ہم نے پبلک ریکگنیشن دی ان کو تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، وہ اور موٹیویٹ ہوں اور وہ جا کے وہ کھیتوں میں، قصبوں میں، شہروں میں، وہ صحراؤں میں جا کے دن رات کام کریں. اگر آپ جنوبی پنجاب گئے ہیں، آپ پورے پاکستان سے آپ مائع ناز ہماری قوم کے بیٹے ہیں اور قوم کے یو آر دا فیوچر آف پاکستان. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلابوں میں کتنی ان کو لاکھوں لوگوں کو وہ کتنی مصیبتوں سے گزرے، آج بھی گزر رہے ہیں. آپ ان کا ہاتھ تھاما، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. آپ
جنوبی پنجاب گئے ہیں, آپ کے پی گئے ہیں, آپ سندھ گئے ہیں, آپ دوسرے علاقوں میں گئے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ غربت نے ابھی بھی کتنے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں. اگر پاکستان میں ابھی 2 دن پہلے سعودی عرب سے ہو کے اپنے یو اے سے ہو کے آیا ہوں, وہاں پر یو اے کے جو صدر ہیں میرے بھائی جناب محمد بن زائد, انہوں نے انتہائی محبت اور شفقت سے انہوں نے وہ پیش آئے, انہوں نے اپنا دل کھول دیا ہمارے آگے. اور پاکستان کے جو اس کو جو چیلنجز ہیں, اکنامک چیلنجز, ہم سب کو پتہ ہے, میں یہاں پر اس کی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے $2 ارب کا جو قرضہ دیا ہے پاکستان کو, مہربانی کر اس کو رول اوور کر دیں. اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مزید ان سے میں قرضہ نہیں مانگوں گا, لیکن میں شومی قسمت دیکھیے کہ اس وقت پاکستان جن مصائب سے مشکلات سے گزر رہا ہے, میں نے پھر آخری وقت فیصلہ کیا اور ہمت باندھی کہ میں ان سے مزید قرضہ مانگوں. تو ہمارے ساتھی وزراء اور سب بیٹھے تھے, ان کی بھی ٹیم بیٹھی تھی. تو میں نے کہا کہ جناب میرے آپ بڑے بھائی ہیں اور مجھے بڑی شرم آ رہی ہے, لیکن مجبوری ہے, ہمارے معاملات جو مالی معاملات جو ہیں اس وقت بڑے IMF کی شرائط میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. ابھی بھی 9th ریویو مکمل نہیں ہوا. ان کے شرط ہے کہ جناب بجلی کی قیمتیں بڑھائیں, فلاں قیمتیں بڑھائیں, غریب آدمی کو ہم کتنا اور بوجھ ڈالیں. بہرحال یہ تفصیل تو میں نے ان کو نہیں بتائی. میں نے کہا کہ مسائل آپ جانتے ہیں, آپ ہمیں $1 ارب اور دے دیں. تو اس نے کہا کہ شہباز شریف آپ میرے بھائی, میں آپ کو کس طرح انکار کر سکتا ہوں, میں حاضر ہوں. اب دیکھیے کہ انہوں نے تو یہ کام کر دیا. جب میں ان کے ساتھ علیحدہ 1-on-1 میٹنگ کے لیے میں گیا ان کے پاس, تو میں نے کہا کہ میں نے وہاں پر بھی سب کے سامنے کوئی تھوڑی سی بات کی. وہاں پر میں نے تفصیل سے بات کی کہ مجھے آئی فیل ویری امبیرسڈ کہ میں آپ سے ہر دفعہ آتا ہوں, کوئی اور آتا ہے تو آپ کہتے تو نہیں, لیکن دل کے اندر تو آپ سمجھتے ہوں گے یہ پیسے مانگنے آ گئے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ پاکستان ایک مثال اس کی یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں ہمارے ایک نیوکلیر طاقت ہے اور دوسرے ہاتھ میں کشکول. یہ آگ اور پانی کا یہ کب تک میلاپ ہو نہیں سکتا, کب تک چلے گا. انہوں نے کہا کہ آپ شہباز شریف آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن یہ میں نے خوشی سے یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرے, میں حاضر ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے کچھ اور تجاویز بتائیں کہ ٹریڈ میں ہم آگے بڑھیں, ہم انویسٹمنٹس میں, اور UAE حاضر ہے اور بلینز آف ڈالرز کی ہم سرمایہ کاری کے لیے ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن میں کسی ایک لمحے کی بات نہیں کر رہا, کسی ایک حکومت وقت کی بات نہیں کر رہا. میں ایک مجموعی صورتحال جو 75 سال کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مجھ سمیت یا ہماری حکومتوں سمیت, چاہے وہ سیاسی حکومتیں تھیں یا ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی, اور آپ وہ ان معاشرے کے اس طبقے سے آپ کا تعلق ہے جنہوں نے کئی ادوار دیکھے, نبھائے, اور کسی نے بہت اچھا کام کیا, کسی نے اپنا وقت گزارا. تو آپ سے بہتر اس 75 سال کی تاریخ کو کوئی نہیں جانتا کہ کس طرح ہم نے منہج القوم مجھ سمیت ہم نے اپنے وسائل برباد کیے, اپنے وقت برباد کیا, شور و غوغا, پروٹسٹ, ایجیٹیشنز. یہ 75 سال کی پاکستان کی تاریخ ہے, اور ہمارے آپ کے بزرگوں نے ایک اپنا خون کا نذرانہ دے کر پاکستان حاصل کیا, اور 16 دسمبر کو وہ پاکستان قائد کا 2 لخت ہو گیا. آج بنگلہ دیش کہاں پر ہے, ہم کہاں پر ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ باتیں, تقاریر ہم بہت اچھی کر سکتے ہیں, اشعار بہت اچھے پڑھ سکتے ہیں, مرثیے اور پوئٹری. آج اصل بات جو ہے وہ عملی میدان میں عملی کام کی محنت, امانت اور دیانت آپ سے اس قوم کو توقع ہے. آپ سے نہ صرف اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے آپ کے ماں باپ, آپ کے والدین, آپ کے اساتذہ کرام, یہ عظیم افسران, یہ میری بہنیں اور یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں, یہ سینیٹرز, یہ منسٹرز, یہ گورنرز, یہ ملٹری آفیسرز, بلکہ ان کیمرے کے ذریعے پوری قوم کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں. اور میں آپ کو خود کے دل سے کہنا چاہتا ہوں
کہ یو آر دا فیوچر آف پاکستان. آگے بڑھیں, آپ پاکستان کو عظیم بنائیں, صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان بنائیں, تو رہتی دنیا تک لوگ آپ کو یاد رکھیں گے کہ وہ بچے آئے تھے جنہوں نے مشکل ترین حالات میں اندھے تھپیڑوں کا مقابلہ کیا, ہمت اور بہت جرأت کے ساتھ اور بہت عظیم ایک ولولے کے ساتھ, اور پاکستان کو بحرانوں سے نکال کر لے گئے. یہ کریڈٹ آپ کو جائے گا انشاءاللہ. یو ہیو اے لانگ وے ٹو گو. آپ نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے چاروں صوبوں میں, گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, اور آپ ہمارے اس ملک کے آپ ابھرتے ستارے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کی خدمت کے نتیجے میں پاکستان ضرور آگے جائے گا. ایس ڈیزیز کی آپ نے بات کی, وہ وی آر مسنگ دا بس. اور جو میں نے جو گزارشات کی ہیں وہی وجوہات ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے بالکل. ورنہ اگر 75 سال سے ہماری یہ بس جو ہے پاکستان کی, یہ اگر برق رفتاری سے اور سیدھے راستے پر چل رہی ہوتی, چاہے وہ مقننہ ہے, چاہے وہ انتظامیہ ہے, چاہے وہ ادارے ہیں, چاہے وہ ہماری عدلیہ ہے, یا چاہے وہ سول سرونٹس ہیں یا پولیٹیشنز ہیں, مل کر اس بس کو ہم صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہوتے, تو آج ہمیں قرضوں کی ہمیں عادت نہ پڑتی, آج یہ افیون ہم نہ کھا رہے ہوتے. آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس مقصد کے لیے کہ حضرت قائد اعظم نے عظیم تحریک چلائی تھی, اور لاکھوں مسلمانوں نے, ان میں وہ مسلمان بھی شامل تھے جن کو پتہ تھا کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے. وہ دور دراز, کوئی بامبے سے آیا یہاں پر مینار پاکستان میں, کوئی بنگال سے, ان علاقوں سے آئے جن کا ایسٹ پاکستان کا حصہ نہیں بننا تھا, ان علاقوں سے آئے کہ جن کو پتہ تھا وہ بھی مینار پاکستان پہنچے تھے, اس لیے کہ ایسا پاکستان آئے جس کے اوپر ہم فخر کر سکیں. اور یہ نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ پوری دنیا کو لیڈ کرے گا. آج ہم دنیا کہاں پر ہے, آج ہم کہاں پر ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابھی میں پرسوں ہو کے آیا ہوں, ہمارے سپہ سالار ابھی گئے تھے سعودی عربیہ. ان کو بہت بڑی وہاں پر سعودی حکومت نے عزت دی, بڑا احترام کیا, اور بہت بڑی اماؤنٹس انہوں نے بھی اناؤنس کی. میں سعودی حکومت کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے انہوں نے ایک اور ہمیں ایک تحفہ دیا ہے, $10 ارب کی انویسٹمنٹ, اور ہمارا جو ان کا سیف ڈپازٹ ہے وہ 3 ارب سے 5 ارب ڈالر بڑھ جائے گا. لیکن یہ ان دی اینڈ آف دا ڈے یہ قرض ہے, یہ لون ہے جس کو ہم نے ہماری نسلوں نے ادا کرنا ہے. دس از دا کوشچن وچ وی ہیو ٹو پونڈر اوور اینڈ فائنڈ رائٹ سولوشنز. اگر ہم اصل میں اس کی طے پر پہنچ جائیں گے تو ایسے سے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈنے ویرے میں کچھ نہیں بگڑا. اٹس نیور ٹو لیٹ. آج بھی اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنانا ہے, تو میں اس خدائے بزرگ برتر کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی, کوئی پہاڑ نہیں رہے گا, اور انشاءاللہ پاکستان ان مشکلات سے گزر کر اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہوگا. اس کے لیے شرط ایک ہی ہے اور کوئی شرط نہیں, کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان زندہ باد.